باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث سے مستحقین زکوٰۃ کی شرائط، یعنی جن افرادوں کو زکوٰۃ دی جائے ان کی شرائط کیا ہے۔ فرماتے ہیں مال کا مالک جس شخص کو اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، ضروری ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کو ماننے والا ہو، اس کو زکوٰۃ دی جائے۔ اگر انسان کسی کو شیعہ سمجھتے ہوئے زکوٰۃ دے دے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ شیعہ نہ تھا تو ضروری ہے کہ دوبارہ زکوٰۃ دے۔ یہی حکم اس وقت بھی ہے جب اس نے کسی کے شیعہ ہونے کے بارے میں تحقیق کر لی ہو یا کسی شرعی گواہی کے طور پر اسے شیعہ مانا ہو۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شیعہ بچہ یا دیوانہ فقیر ہو تو انسان اس کے سرپرست کو اس نیت سے زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ جو کچھ دے رہا ہے وہ بچے یا دیوانے کی ملکیت ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان خود یا کسی امین شخص کے توسط سے زکوٰۃ کو بچے یا دیوانے پر خرچ کرے۔ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی نیت اس وقت کرے جب وہ زکوٰۃ ان کے استعمال میں لائی جائے۔ فرماتے جو فقیر بھیک مانگتا ہو اور اس کا فقیر ہونا ثابت ہو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص مال زکوٰۃ گناہ کے کام پر خرچ ہوتا ہو تو ضروری ہے کہ اسے زکوٰۃ نہ دی جائے، بلکہ احتیاط یہ ہے کہ وہ شخص جسے زکوٰۃ دینا گناہ کی طرف مائل کرنے کا سبب ہو، اگرچہ وہ اسے گناہ کے کام میں خرچ نہ بھی کرے اسے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ فرماتے جو شخص شراب پیتا ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو اور اسی طرح جو شخص کھلا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو اس کا قرضہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے، خواہ اس شخص کے اخراجات زکوٰۃ دینے والے پر ہی واجب کیوں نہ ہو۔ انسان ان لوگوں کے اخراجات جن کی کفالت اس پر واجب ہو، مثلا اولاد کے اخراجات زکوٰۃ سے ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ خود اولاد کا خرچ نہ دے تو دوسرے لوگ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر ان نفقہ افراد کا خرچ دینے کے قابل نہ ہو لیکن اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو تو ان کے اخراجات زکوٰۃ سے ادا کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں انسان اپنے بیٹے کو زکوٰۃ اس لیے دے تاکہ وہ اسے اپنی بیوی، نوکر اور نوکرانی پر خرچ کرے یا اپنا قرضہ ادا کرے، جبکہ باقی شرائط بھی موجود ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو سہم فی سبیل اللہ میں سے علمی اور دینی کتابیں جن کی بیٹے کو ضرورت ہو خرید کر نہیں دے سکتا، لیکن اگر رفع عامہ کے لیے ان کتابوں کی ضرورت ہو تو احتیاط کی بنا پر حاکم شرع سے اجازت لے لے۔ فرماتے جو باپ بیٹے کی شادی کی استعداد نہ رکھتا ہو وہ بیٹے کی شادی کے لیے زکوٰۃ میں سے خرچ کر سکتا ہے اور بیٹا بھی باپ کے لیے ایسا ہی کر سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، فرماتے کسی ایسی عورت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جس کا شوہر اسے اخراجات دیتا ہو، اور ایسی عورت جس کا اس کا شوہر اخراجات نہ دیتا ہو لیکن جو حاکم جور سے رجوع کر کے ہی صحیح شوہر کو اخراجات دینے پر مجبور کر سکتی ہو اسے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ فرماتے ہیں جس عورت نے متع کیا ہو اگر وہ فقیر ہو تو اس کا شوہر اور دوسرے لوگ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر عقد کے موقع پر شوہر نے یہ شرط قبول کی ہو کہ اس کے اخراجات دے گا یا کسی وجہ سے اس کے اخراجات دینا شوہر پر واجب ہو وہ اس عورت کے اخراجات دیتا ہو تو اس عورت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فرماتے عورت
اپنے فقیر شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، خواہ شوہر وہ زکوٰۃ اس عورت پر ہی خرچ کیوں نہ کرے۔ پھر فرماتے ہیں سید غیر سید سے حالت مجبور کے علاوہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ ایسی مجبوری ہو کہ خمس اور دوسرے ذرائع آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہو۔ اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ صرف اسی دن کے ضروری اخراجات کے مقدار میں زکوٰۃ لینے پر اکتفا کرے۔ فرماتے ہیں جس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ سید ہے یا غیر سید اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ خود سید ہونے کا دعویٰ کرے اور مالک اسے زکوٰۃ دے تو وہ مالک بری ذمہ نہ ہوگا۔ اب ہے زکوٰۃ کی نیت۔ ضروری ہے کہ انسان بے قصد قربت جانے بارگاہ الہی میں اظہار ذلت کی نیت سے زکوٰۃ دے، اور اگر قصد قربت کے بغیر دے تو گناہ گار ہونے کے باوجود کافی ہے، اور اپنی نیت میں معین کر کے جو کچھ دے رہا ہے وہ مال زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ فطرہ ہے، بلکہ مثال کے طور پر اگر گیہوں اور جو کی زکوٰۃ اس پر واجب ہو اور وہ کچھ رقم زکوٰۃ کے طور پر دینا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معین کرے کہ گیہوں کی زکوٰۃ دے رہا ہے یا جو کی۔ فرماتے ہیں اگر کسی شخص پر متعدد چیزوں کی زکوٰۃ واجب ہو اور وہ زکوٰۃ میں کوئی چیز دے لیکن کسی بھی چیز کی نیت نہ کرے تو جو چیز اس نے زکوٰۃ میں دی ہو اگر اس کی جنس وہی ہو جو ان چیزوں میں سے کسی ایک کی ہے تو وہ اسی جنس کی زکوٰۃ شمار ہوگی۔ فرض کرے کسی شخص پر 40 بھیڑوں اور 15 مسکال سونے کی زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ مثلاً ایک بھیڑ زکوٰۃ میں دے ان چیزوں میں سے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہے، کسی کی نیت نہ کرے تو وہ بھیڑوں کی زکوٰۃ شمار ہوگی۔ لیکن اگر وہ چاندی کے سکے یا کرنسی نوٹ دے جو ان چیزوں کے ہم جنس نہیں ہے تو بعض علماء کے بقول وہ سکے یا نوٹ ان تمام چیزوں پر حساب سے بانٹ دی جائیں گے، لیکن یہ بات اشکال سے خالی نہیں ہے، بلکہ احتمال یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی کی بھی زکوٰۃ شمار نہ ہوگی اور نیت نہ کرنے تک مالک کے مال کی ملکیت میں رہے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنائے تو ضروری ہے کہ مال زکوٰۃ وکیل کے حوالے کرتے وقت نیت کرے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے فقیر تک پہنچنے تک اپنی اسی نیت پر باقی رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔